بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آج ماہ رمضان المبارک کی 37ویں کی رات ہے، لیلۃ القدر کی بہت بڑی رات ہے، بہت بڑا موقع ہے ہمارے پاس، آخری موقع ہے۔ ماہ رمضان المبارک کی آخری جمعرات کا دن بھی ہے، لیلۃ القدر کی رات یعنی شب قدر کی رات بھی ہے، 37ویں کی رات بھی ہے اور شب جمعہ بھی ہے۔ آپ خود اندازہ لگا لیں کہ یہ رات کتنی برکت والی رات ہے، اور ایسا برسوں بعد ہی ہوتا ہے کہ جمعرات کا دن بھی ہو، 37ویں کی رات بھی ہو اور اوپر سے شب جمعہ بھی ہو۔ ایسا برسوں بعد ہی ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسے مواقع تب ہی عطا کرتا ہے جب اللہ نے اپنے بندوں کی بخشش اور مغفرت کرنی ہوتی ہے، جب اللہ نے اپنے بندوں کو اپنے خزانوں سے مالا مال کرنا ہوتا ہے، جب اللہ نے اپنے بندوں کی زندگی اور حالاتوں کو بدلنا ہوتا ہے، مشکلات اور پریشانیوں کو ختم کرنا ہوتا ہے، غربت اور فاقوں کو ختم کرنا ہوتا ہے، بیماریوں کو، قرضوں کو ختم کرنا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو تب ہی ایسے خوبصورت مواقع عطا کرتا ہے تاکہ وقت بھی تھوڑا لگے لیکن اللہ رب العزت اپنے بندے کے گناہوں کو بھی معاف کر دے۔ ہمارے گناہ تو پہاڑوں سے بھی زیادہ ہیں، سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک ہم گناہوں کی دلدل میں ڈوب چکے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ رات دی ہے۔ رات بہت چھوٹی ہے لیکن ہمارے گناہ بہت زیادہ ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس رات میں توبہ کرنے والے کو معاف کر دینا ہے، بخشش مانگنے والے کی بخشش کر دینی ہے، مغفرت مانگنے والے کی مغفرت کر دینی ہے۔ اس رات میں رزق اور دولت کے طلبگار کو رزق اور دولت مل جانا ہے، کامیابیوں کے طلبگار کو کامیابیاں مل جانی ہیں۔ پریشانیوں، مصیبتوں سے نکلنے کے لیے جن لوگوں نے آج کی رات التجائیں کرنی ہیں، اللہ تعالیٰ نے پریشانیوں، مصیبتوں، مشکلوں سے انہیں نکال دینا ہے۔ جو لوگ بیماریوں سے نکلنا چاہتے ہیں، قرضوں سے نجات پانا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے انشاءاللہ آج کی رات ہر مشکل سے، ہر مصیبت سے آپ کو باہر نکال دینا ہے، اور پھر آپ اللہ تعالیٰ سے جو مانگتے جائیں گے وہ آپ کا نصیب اور مقدر بنتا جائے گا۔ آج کی رات سب سے پہلے اللہ رب العزت کا کروڑوں بار شکر ادا کریں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں لیلۃ القدر جیسی مبارک اور مقدس رات عطا کر دی ہے۔ آج کی اس بابرکت رات میں اللہ رب العزت کے حضور رو کر دعائیں کریں، گڑ گڑا کر دعائیں کریں، شکرانے کے نفل پڑھیں، صلاۃ التوبہ کے نفل پڑھیں، صلاۃ الحاجت کے نفل پڑھیں، پھر اللہ تعالیٰ سے مانگے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو رد نہیں فرمائے گا، رب کریم آپ کی صداؤں کو سنے گا، التجاؤں کو سنے گا، آنکھوں سے گرتے ہوئے آنسوؤں کی لاج رکھے گا۔ بس آپ اللہ کے حضور آج کی رات ضرور کھڑے ہو جائیں۔ جب آپ نے اللہ کے حضور آج کی رات کھڑے ہونا ہے، چاہے نماز پر کھڑے ہی ہونا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی 70,000 رحمتوں سے لے کر 700,000 تک رحمتیں بارش کی طرح برسیں گی۔ جب لیلۃ القدر کی راتیں آ جائیں تو اللہ تعالیٰ ثواب مزید بڑھا دیتا ہے، 700 گنا زیادہ ثواب کر دیتا ہے۔ ہر نیکی کا اجر آج کی رات آپ کو 700 گنا زیادہ ملے گا۔ تو آپ نے آج کی اس بابرکت رات میں کوشش کرنی ہے اللہ کو راضی کرنے کی، کوشش کرنی ہے اللہ کو منانے کی، کوشش کرنی ہے اپنی بخشش اور مغفرت کروانے کی۔ بس آپ کی یہ کوشش آپ کو جنت میں لے جائے گی۔ آپ کی یہ چھوٹی سی کوشش، آپ کی یہ چھوٹی سی کاوش دنیا اور آخرت کی خوشیاں، بلائیاں اور ترقیاں لے کر دے سکتی ہے۔ آپ نے آج کی اس بابرکت رات میں کون سا ایسا خوبصورت عمل پڑھنا ہے، کون سے ایسے خوبصورت کلمات پڑھنے ہیں جن کے پڑھنے سے اللہ آپ سے راضی بھی ہوگا، خوش بھی ہوگا، آپ کی توبہ بھی مقبول ہوگی۔ اس کے علاوہ اللہ رب العزت مغفرت بھی کرے گا، بخشش بھی کرے گا، ہر جائز دعا مانگنے والے کو عطا کرے گا۔ آج کی اس رات میں کون سے آپ نے ایسے کلمات پڑھنے ہیں، اس بارے میں جاننے کے لیے میری آپ سے گزارش ہے، جو لوگ چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری تمام ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ آپ نے آج کی اس بابرکت رات میں شب قدر، لیلۃ القدر کی رات میں اس عمل کو کرنا ہے تو آپ نے 11 مرتبہ درود پاک شروع میں پڑھنا ہے۔ درود پڑھنے کے بعد آپ نے 33 مرتبہ سورۃ القدر پڑھنی ہے۔ جب آپ نے 33 مرتبہ سورۃ القدر پڑھنی ہے پھر آپ نے 33 مرتبہ ہی سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے۔ جب آپ 33 مرتبہ سورۃ فاتحہ بھی پڑھ لیں پھر آپ نے 11 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے۔ جب آپ 11 مرتبہ آیت الکرسی بھی پڑھ لیں تو پھر آپ نے 500 مرتبہ یعنی 5 تسبیحات آپ نے یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، ان کلمات کو اکٹھا پڑھ کر ایک تصور کرنا ہے، اور اسی ترتیب سے، اسی طریقہ کار سے آپ نے 500 مرتبہ اللہ تعالیٰ کے یہ خوبصورت نام پڑھنے ہیں، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔
اسی ترتیب سے آپ نے ان تینوں ناموں کو اکٹھا پڑھ کر ایک تصور کرنا ہے۔ 500 مرتبہ آپ نے ان کلمات کو پڑھنا ہے۔ جب 500 مرتبہ یہ کلمات پڑھ لیں تو آخر میں پھر آپ نے 3 یا 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ سے خصوصی دعا کرنی ہے۔ اب یہاں ضروری بات سنتے چلیں کہ یہ ایسا عمل ہے جو 37ویں رات کے ساتھ بڑا خاص ہے، 37ویں شب کے ساتھ بڑا خاص ہے۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو 27ویں کی رات میں آپ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ آج 37ویں کی رات ہے، نماز عشاء ادا کرنے کے بعد جب آپ کا دل چاہے اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ سحری کرنے سے پہلے آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھ کے اللہ کے حضور رو کر دعائیں کر لینی ہیں۔ اللہ رب العزت کے حکم سے آپ کی ہر دعا ضرور مقبول ہوگی۔ آج کے اس بابرکت رات میں سچے دل کے ساتھ توبہ کریں، استغفار کریں، اللہ کے حضور روئیں، گڑ گڑائیں، نوافل ادا کریں۔ جو تسبیحات آج میں نے آپ کو بتائی ہیں، ان تسبیحات کو پڑھیں، پھر اللہ رب العزت سے جو بھی آپ مانگیں گے آپ کا نصیب اور مقدر آج کی رات ضرور بن جائے گا۔ آج کی اس بابرکت رات میں اللہ رب العزت کی رحمتیں چھما چھم برسیں گی، کامیابیاں ملیں گی، خوشیاں ملیں گی، عروج اور ترقیاں ملیں گی۔ آج کی اس بابرکت رات میں اللہ رب العزت سے مانگنے والے کو 700 گنا زیادہ ملے گا۔ آپ اللہ سے آج کی رات 70 لاکھ مانگیں گے، اللہ تعالیٰ 700 کروڑ آپ کو عطا کرے گا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج کی رات میں مانگنے والے کو 700 گنا بڑھا کر دیا جائے گا۔ رمضان المبارک کے پہلے یا دوسرے عشرے میں آپ کو 10 گنا سے لے کر 70 گنا زیادہ تک عطا کیا جاتا ہے، لیکن رمضان کا جب تیسرا عشرہ آ جائے اور تیسرے عشرے کی جب طاق راتیں آ جائیں اور لیلۃ القدر کی راتیں آ جائیں تو ان راتوں میں اللہ رب العزت 70 گنا سے لے کر 700 گنا تک ہر چیز کا اجر و ثواب عطا کرتا ہے اور خزانوں سے مالا مال کرتا ہے۔ تو آج 27ویں رات لیلۃ القدر کی بہت بڑی رات ہے۔ اس رات میں اللہ رب العزت کی وحدانیت کو بیان کریں، اس رات میں اللہ کی پاکی بیان کریں، اللہ کا ذکر و ذکار کریں، دعائیں مانگیں۔ اس کے علاوہ نفل پڑھیں، تسبیحات پڑھیں، پھر رو کر اللہ سے مانگیں اور دعائیں اس طرح مانگیں جیسے بچہ رو کر اپنی ماں سے چیزیں مانگتا ہے، اس طرح رو کر آج اللہ کے حضور پیش ہو جائیں۔ اللہ رب العزت تو بخشنے والا ہے، اللہ تو بہانے ڈھونڈتا ہے کہ کب میرا بندہ مجھ سے مانگے تو میں اسے عطا کروں۔ بخشش کے بہانے ڈھونڈتا ہے، مغفرت کے بہانے ڈھونڈتا ہے، توبہ کے بہانے ڈھونڈتا ہے کہ میرا بندہ ایک بار مجھے پکارے تو صحیح۔ بندہ اللہ کی طرف چل کر جاتا ہے، اللہ دوڑ کر اس کی طرف آتا ہے۔ تو آج کی رات اللہ رب العزت کی طرف دوڑ کر جانے والی رات ہے، آج کی رات اللہ کو پکارنے والی رات ہے۔ آج کی رات آپ کے مقدر نصیب اور حالات بدل سکتے ہیں، غربت، فاقے، تنگ دستیاں ختم ہو سکتی ہیں، پریشانیاں، مصیبتیں ختم ہو سکتی ہیں، قرضوں سے نجات مل سکتی ہے، بیماریوں سے شفا مل سکتی ہے، اس کے علاوہ بڑے سے بڑا مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ آج بہت بڑا موقع ہے، بہت بڑی رات ہے، اس رات کو ضائع نہ کریں۔ لیلۃ القدر کی یہ رات پھر ہمیں 1 سال بعد نصیب ہونی ہے، پتہ نہیں اگلا رمضان ہماری قسمت میں ہو یا نہ ہو، لیکن اگر اللہ نے ہمیں یہ موقع دیا ہے تو آپ سمجھ لیں اللہ ہمیں بخشنا چاہتا ہے، اللہ ہماری توبہ قبول کرنا چاہتا ہے، اللہ ہمیں اپنے خزانوں سے مالا مال کرنا چاہتا ہے۔ تو اس بابرکت رات کو ضائع نہ کریں، اس بابرکت رات میں رو کر اور صدقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دے کر اللہ سے مانگیں، نبی کی آل اولاد کا صدقہ دے کر اللہ سے مانگیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر دعا پر قبولیت کی مہریں لگائے گا، آپ کی ہر دعا کو اپنی بارگاہ عالیہ میں مقبول کرے گا اور آپ جو مانگتے جائیں گے وہ آپ کا مقدر بنتا جائے گا۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، آج کی اس بابرکت رات میں یہ عمل ضرور کریں، انشاءاللہ بفضل خدا کامیابیاں آپ کے قدم چومیں گی اور اللہ رب العزت آپ کو اپنے خزانے سے مالا مال کرے گا انشاءاللہ بفضل خدا۔